فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم مخرج۔ آل محمد دی ذات تے بلند صلوات۔ میری دعائے مالک کائنات میرے عزیز جناب ذاکر اہل بیت حسن عباس دی محنت کوشش پھوڑی وچھائی خرچ خراجات نظر نیاز قبول فرما۔ مولا میرے عزیز نو نال بھائیاں دے بچیاں دے بزرگاں دے خاندان دے آباد دے شاد فرما۔ عرب بہت بڑا خطہ ہے۔ عرب یمن عرب ہے، کویت عرب ہے، یہ دبئی مسقط قطر وغیرہ ریاستاں ساریاں عرب، لبنان عرب ہے، شام عرب ہے، عراق عرب ہے، سعودی عرب ہے، بہت بڑا خطہ ہے عرب۔ اس عرب دے درمیان والے حصے نو حجاز آدھے۔ عرب دے درمیان والے حصے نو حجاز آدھے۔ یہ مکہ اور مدینہ بھی حجاز وچ۔ اللہ اس دنیا تے اس بنائی ہوئی زمین تے جڑی سب تو پہلی آبادی کی تھی ہے وہ سرزمین حجاز تے۔ کوئی سن دے بیٹھے کہ ستے پہ ہو؟ معصوم دا فرمان ہے کہ اگر ایک جہاں تو بندے دی نہ پئی کٹیندی ہوئے تو بندہ ہجرت کر جاوے، پھر مستقبل روشن ہو سی۔ تو معصوم دے فرمان نال اتفاق ہے تو ہجرت کرو تھوڑا جی اگا ہو، جڑے اگا نہیں ہوندے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی جا چھوڑ دیو۔ میں کہ جڑے اگا نہیں ہوندے پیچھے ہٹ جاؤ، جتے جتے تساں امام حسین تو وسطہ رکھے۔ اے پکھا کیوں بند ہو گیا ہے؟ پکھا تو چلواؤ بھائی، پکھے دا پتہ ہون صلوات پڑھو۔ فرق ہے، فرق محسوس ہویا ہے نا؟ وہ جتھے مجمع کوئی بیٹھا ہوئے تو وہ نہ پیا بلند ہوئے تو ایو دا قانون ہے وہ تھوڑا جنہوں نے اگا پیچھا کر چھوڑا واتو بول پاؤں۔ حجاز عہدن عرب دے درمیان والے حصے، اس وقت سینکڑے قبیلے آباد ہیں۔ او بھائی یہ پکا کیوں نہیں چل رہا؟ ان چیک کرو ذرا، مہربانی کرو تو آپ چیک کرو، مہربانی۔ سینکڑیاں قبیلیاں وچوں بانی مجلس دی فرمائش تے میں جڑا قصیدہ پڑھنا ہے وہ جڑی میں انہوں فرمائش موضوع ذمہ لایا ہے وہ میں شروع کی تھی۔ انہاں سینکڑیاں قبیلیاں وچوں ایک قبیلہ ہے جے تائیں خدا دی خدائی باقی ہے، اس قبیلے دا نام زندہ ہے۔ اس قبیلے نو اگر تاریخ مٹاونا چاہوے تاں بھی نہیں مٹا سکتی۔ پتہ کیا نام ہے اس قبیلے دا؟ اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ کندی۔ قبیلہ تو سا انج بیٹھے ہو ملوم دا اگے مجلسیں تھے ہوندی ہیں کہ ذرا حیرانگی ختم۔ لالا نوجوان ہے یار، تو فٹ فریش ہو، منہ بنا باؤ قصیدے والا، قصیدے واسطے منہ ہوندا ہے۔
اصل سوزی ذاکر جداں کوئی ایسی گل کرے تو بندے حیران تو ہوندے یہ بندے سمجھیں نا بھی سوزی ذاکر لکیر دے فقیر ہوندے وہ تاں وہ سمجھیں بھی ایک ہی کھڑا پڑدا ہے ذرا حیرانگی اپنی آنکھاں چوں ہٹاؤ کیا نام ہے قبیلہ ہے کاف کشش والی لمبی کاف نال کاف زیر نون دال چھوٹی ہے کندی خدا دی خدائی ایک کدی بھی اس قبیلے دا نام نہیں مٹ سکدا کیوں اس قبیلے چ اللہ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام ہے حضرت امراء القیس آباد رہو مہربانی اللہ زندگی دراز کری حضرت امراء اچھا اے جڑا کندی قبیلائی اے تیر اندازی دا بڑا ماہر ہے اس امراء القیس نو اللہ نے دو شرف بخشے پہلا شرف جو اپنے قبیلے دا سردار دوسرا شرف اپنی سلطنت دا بادشاہ سن 40 ہجری وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت امراء القیس نو ایک بیٹی عطا کی تھی جنہ نام رکھیا بی بی ام رباب ام رباب دا معنی ہے خوشیوں کی ماں سن دے بیٹھے ہو 40 ہجری وچ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی نو حضرت امراء القیس دے گھر بھیجے 42 ہجری وچ سین دا سن ہویا 2 سال دی عمر وچ اس بی بی نے پردہ سنبھال لیا جڑے خاندان وچ قریبی رشتے ہوندے نے او تسا کیا سڑے نے اسا پتریر سڑے نے تسے پتریر مسیر پھوپھیر اے او رشتے نے جڑے گھراں چ آ جا سکدے میں امام زمانہ سرکار نو گواہ بنا کے قرآن تے ہتھ رکھی کھڑا بی بی رباب 2 سال دی عمر وچ انہاں رشتیاں تو بھی پردہ کریں دیا امراء القیس دے گھر وچوں جداں بھی کسے کوئی آواز سنیے یا درود پاک دی سنیے یا قرآن پاک دی سنیے میرا بڑا لمبا سفر ہے میں ملتان جا کے پڑھنا ہے مگر حسن بچڑے آکھیا ہے بھی بابا جی میں نو یہ مضمون سناونا ہے ہن میں ایک جملہ چھوڑے ساں تے ایک پڑھ ساں تے تاں میں منزل تے پہنچ ساں 10 منٹ میں بالکل وائنڈ اپ کر دے ساں اس بی بی دی جداں عمر ہوئی ہے نا 14 سال او سن ہجری ہائی 54 ہجری وچ بی بی دی عمر ہوئی 14 سال دی عمر وچ اس سینڈ نے ایک رات خواب ڈٹھا انج نہیں پڑھیندہ یار جی میں تسا سن دے بیٹھے ہو 54 ہجری 14 سال دی عمر بابا جی سینڈ رباب نے ایک رات خواب ڈٹھا جو میں ایک باغ سیر کر رہی ہوں بی بی آدھی میں ڈٹھا 4 بیبیاں جڑیاں مختلف پھلاں دیاں بوٹیاں تو آلہ نسل دے پھل چون رہی ہیں بیبیاں دی میں انہاں بیبیاں کو لوان کے سلام کیتا تو 4 بیبیاں انج میں نو ملیاں جی میں کوئی مدت دیاں واقف ہوں میں حیران ہو گئی میں جان دی نہیں یہ بڑا پیار نال ملیاں سینڈ پوچھے آچا بیبیاں توڑا کیا تعارف ہے تو انہاں وچوں پہلی بی بی فرمایا بیٹا رباب میں ابو البشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوا دوسری بی بی فرمایا میں مادر عیسیٰ جناب مریم بطولہ تیسری بی بی فرمایا میں زن فرعون حضرت آسیہ ہاں تے چوتھی بی بی دسیا جو میں کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ دی بھین جناب کلثوم سمجھ آگئی سارے ہم تو سب بالکل میں داد نہیں دیتی اسے واسطے نہیں دیتی بھئی میں مضمونی ایسا شروع کی تھی کھانا شاید تو سب پہلے نہیں سنے ہو تاں تو سا حیران بیٹھے ہو تو اڑے کلو میں داد کھس لواں
پھر میری محنت کرن دا مل پوسی بی بی آدھی ہے میں اما حوا تو پوچھیا اساں تاریخاں چ پڑھے آئیے تے سنے آئیے جداں اللہ باب آدم تے توانو اس زمین تے بھیجے آئی ہاں جی تو اس ویلے اساں سنے ہیں جو بابا آدم کہیں ہور زمین تے رہندے ہیں تے تساں کسے ہور زمین سچ ہے فرمایا میں نے کو بھائی ہو چھوڑا میں نے سچ ہے چوکھا عرصہ تسا ایک بے تو جدا رہے آئے تا اما حوا فرمایا 500 سال تو انہوں جڑے حیران بیٹھے ہو نا تو انہوں میں انہوں زمینہ دا نام دس دینا جیڑی زمین تے اللہ باب آدم نو بھیجے آئی اس زمین دا ساڑی زمین نال کوئی تعلق اس سمندر وچ ایک زمین دا ٹکڑا ہے وہ ملک آباد ہے اس دا نام ہے سری لنکا سری لنکا دا نام سنے ہو یا نہیں این کرو این بابا آدم نو اللہ جڑی زمین تے بھیجیا اس ملک دا نام ہے سری لنکا اما حوا نو تھے بھیجیا اس دا نام ہے جدہ یہ سعودی عرب دا شہر ہے جدہ اس شہر دا نام جدہ اسے واسطے جو عربی چ دادی نو جدہ آتی اے مکے تو 64-65 کلومیٹر دور ہے میں اس شہر 3 راتی رہاں اما حوا دی قبر بھی جدہ وچ ہے سمندر دے کنارے تے اے شہر بہت خوبصورت ہے بابا رووے سری لنکا تے اما رووے تے 500 سال ایک بے تو جدا رہن کیا فائدہ ہے ایڈے سفر کر کے 7 سال ہو گئے میں نے آکھن لگا تے میں نہیں آیا میں محنت کر کے تینوں بلاواں نہیں تے کیا فائدہ ہے 500 سال ایک بے تو جدا رہن سین ربابہ دیئے دوران خواب میں پوچھا پھر ملے کی میں آوے تا اما حوا فرمایا 500 سال دے عرصے دے بعد 1000 میلان دے سفر نو ختم کر کے سانو آپس وچ ملاون والے محسن دا نام علی آباد رہو ہن ہاتھ اتر چے کرو تے نعرے دا جواب دے وہ حیدری ماشاءاللہ اللہ تو انہوں وسطہ رکھے بسم اللہ بابا اللہ تو انہوں وسطہ رکھے بس میں قصیدہ پڑھنا بی بی آدھی ہے میں اینج مڑ کے ڈٹھا تک نور نظر آیا میں پوچھیا بیبیاں اے نور کیا ہے تا فوراً جناب مریم بولی بھاویں میں بطولاں اس نور دے پیچھے میری بھی سردار بیٹھی سینہ دیئے میں حیران ہو گئی جیڑی مریم دی بھی سردار ہے اس دی زیارت کرنی چاہیے بی بی آدھی میں اینج ڈٹھا تا اما حوا مسکرا رہی انہاں پھولاں دی مالا ہان اللہ ہوئی محنت ویکھ میری میں ہر لفظ تو اگلا لفظ قیمتی کھڑا دا بی بی آدھی میں پوچھے اما حوا اس مالا نو کیا کرنا ہے تا میں نو اما حوا متھا چمکے ہان اللہ کے فرمایا رباب اس سارا انتظام تیرے واسطے پیا بی بی آدھی ہونا بی بیاں نار رل کے میں اس نور کول پہنچیاں میں ڈٹھا ہے حریر دیاں کناتا ہن اندر زمرد تخت آئی اتے یاقوت دی مسند آئی سجے کھبے حوران جنت محو درود ہن سرت تطہیر طواف کر رہی ہے ہواواں فضاواں چ نام علی دی گونج بلندے اتے ایک مخدومہ بیٹھی آئی میں ارادہ کیتا ہے سین دے قدمت ہتھ لاواں اس بی بی اٹھی کے میں نو ہاں نہ لائے ایتھو میرا متھا چمیا فرمایا رباب تو انہاں بی بیاں کول نہیں بانا تو اتھے میرے کول بے تے میں نو جاننی میں کہ مخدومہ پہلی زیارت ہے تو اس سین اپنا تعارف کرایا فرمایا میں ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہا توڑے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی بطول میں
میں آخیا سین تھوڑی بڑی مہربانی ہے تساں نوکر نو اپنی زیارت کروائیے تو اس سین فرمایا پتہ ہی میں تینوں اتھے کیوں سڈیا ہے میں آخیا حکم کرو تو بی بی فرمایا تیری پردہ داری پرہیزگاری عزت داری تیری شرافت تیری طہارت تیری غیرت تیری عزت تیرا پاک و پاکیزہ ماحول میں بطول نو بڑا پسند آیا میں جہان تے دید ماری ہے سارے بولو حیدری میں سارے جہان نو ڈٹھا ہے اللہ کوئی ایسا گھر نہیں بنایا جن وچ تیرے میار دا رشتہ ہوئے میں بطول چاہنیاں تو میری نو بن میں پوچھیا سین تُسے کیڑے سردار واسطے میرا رشتہ پسند فرمایا تبھی بھی فرمایا جینوں میں بڑے نازاں تے لاڈاں نال پالے جڑا نبی دی مہر دا سوارے جڑا سید الملائک دے پر تے سمدھے جن دی مرضی نال اللہ دی مرضی شامل رہ دیئے جڑا ناممکن ممکن کردہ ہے میں چاہدیاں تو میرے حسین دا حرم بن اللہ تو انہوں وڈے بخت لاوے مولا سارے انہوں آباد رکھے تا او جڑی بیبیاں پھولان دی مالا بنائی آئی سین ربابہ دی مختومہ میرے گل پائی فرمایا جدہ رشتہ تے ہو جاوے یعنی منگنی ہو جاوے تو پھر سہرے اپنی نوہنو کوئی نہ کوئی نشانی پہن بی بی آدھی جڑا بطول بیبیاں رل کے مالا بنائیے میں حسین دا رشتہ پکا کرن واسطے تینوں نشانی پوا کے جا رہی ہے اچھا سال گزر گیا بس قصیدے تے آگیا اتو لگا 55 ہجری بی بی دی عمر ہوئی 15 سال کتنے سال 15 سال عرب جڑا عرب ہے عرب وچ 13 14 تے 15 انہا 3 سالنچ بچی دی شادی ہوندی ہے عروج ہوندہ ہے رت ہوندی ہے شادی دی تے بی بی دی عمر ہوئی 15 سال حضرت امراؤل کیس کو رشتے آون پائے گئے کچھ درخواستاں خاندان وچوں کچھ درخواستاں بہر دے ملکان دے بادشاہاں دیاں ایک شام حضرت امراؤل کیس گھر آئے اپنی زوجن سڑیا حضرت امراؤل کیس دی زوجہ دا نام ہے جناب ہند خاتون سین رباب دی اماں دا کیا نام جناب ہند خاتون بڑی لمبی بحث ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ تو انہوں میں دس دینا بھئی ساڑھے ہندوستان ساڑھی زمین دے پیار تو بادشاہ کسے نہ کسے دھی دا نام ہند رکھتے ہیں کیونکہ دنیا دی ہر زمین تو جڑی سر سب زمین ہے وہ ہندوستان دی ہے گرین ہندوستان 5 دریا 4 موسم کو سن دے بیٹھے ہو اس ملک دے اس زمین دے پیار تو اس واسطے جویں ہندوستان سر سبز ہے یہ دے پیار تو دھی دا نام ہند رکھ دے ہیں جو ساڑی دھی دا مستقبل سر سبز و شاداب راوے چلو جنہاں بندیاں نو ہون نہیں پی سمجھ آندی وہ جلے گھر واگ بنیا ہے مڑ سوچ لویا ہے نالے نیٹ شیٹ چل دا ہے مڑ سن لویا ہے میں کیڑی اگر تو انہوں کوئی سوزی ذاکر قصیدے دی ایسی گل سناوے تو پھر میں نے فون کر دے یہ سن کے نہیں پڑھیں دی ہوندی یہ گلنا پڑھ کے پڑھیں دی آؤ تو انہوں قصیدہ سناوی ہے حضرت امراؤل کیس گھر آئے شام بلے ہند جی شہنشاہ میں بڑا پریشان کیوں تیری بیٹی واسطے یہ سارے دنیا دار لوگن تیری دھی دا ماحول ایسا پاک و پاکیزہ ہے جو میں فیصلہ نہیں پیا کر سکتا جو رباب دا رشتہ کتھے کری اگر میں کوئی توڑے مزاج دے خلاف گل کیتی ہے تو میں معذرت خواں ویسے یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس تے بندے غور نال سن دن مولین دے تھوڑن وہ میں اپنے حصے دی داد لے لئیے تو انہوں قصیدہ سنا دے بھی ہے اچھا سین ہند آئی بی بی رباب دے حجرے وچ فرمایا رباب
اساں تیرا ماں پیو بڑے پریشان ہیں. اما کیوں؟ تیرے رشتے واسطے. تو ایسا پاک ماحول رکھے ہوئے, یہ سارے دنیا دار لوگ ہیں, اساں فیصلے نہیں کر سکتے جو تیری شادی کتھے کیتی جاوے. تب بی بی فوراً اٹھی, اما تُسے تکلیف کیوں کی تھی؟ فرمایا تیرے تے فیصلہ ہے, 10 خاندان چ کرنا یا بیر کسے شہنشاہ دی نوہ بڑھنا. ماں دے گل چ بہیں پا کے فرمایا 10 دے بابے نو میرا رشتہ تساں کتھائیں بھی نہیں کرنا. کیوں؟ بی بی آدھی ہے میں کسے دی امانت ہوں, میں کسے دی. اچھا کواری بیٹی فخر عباس جو آکھے جو میں کسے دی تو ماں پیو واسطے مسئلہ ہے. امراء القیس رات ساری ایدے پاسا پریت ایدے, میری بیٹی ایسی عزت دار بیٹی جینوں میں پیو ہو کے راج کے نہیں لکھا. ایک کہن دی امانت سوچیں ہو. اچانک رات ڈھل گئی تے نندر آ گئی. دوران خواب حضرت امراء القیس لٹھا جو میرے ویڑے سید الانبیاء آئین, نال سید الاوصیاء آئین, نال حسن مجتبی آئین, نال کریم کربلا آئین. خواب دی حالت اچ قدمہ تے ودا ڈھاندا ہے. میں صدقے جاواں نوکر دے ویڑے پنجتن پاک آ گئے. سردار بڑی مہربانی ہے. نبی فرمایا امراء القیس غرضاں لے کے آندی ہیں, پیر نپ کے آدھا ہے تو اڈی جتی دے صدقے اللہ کائنات بنائیے, تو انہوں کیڑی غرض؟ فرمایا جڑے کم بستے میں آیا نا, شریفان دا قانون ہے کہ چل کے اگلے دے بوہے تے جاؤ تاکہ اس گھر دی ہر زمانے چ عزت محفوظ رہوے. حکم فرماؤ. فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ لوانا ہے. کہندے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. اینو خواب خیال نہ سمجھیں, متا سمجھیں جو خواب آیا. فرمایا کل دن چڑھے تیاری شروع کر, ان قریب میرا حسین تیرے گھر آسی. تو میں سوزی بھی کھڑے ہو گئے, سفر ہی لمبا ہے, گل مکا دیتی ہے. 55 ہجری بروز بدھ سرزمین حجاز امراء القیس دا گھر تے سخی حسین دی بارات. کسور لگی رہے ہمار کا کہ وہ لکیر دے فقیر بن کے بیٹھے ہو. کسور لگی ہے جناب؟ ماشاءاللہ جناب. آؤ بسم اللہ یا علی مدد. پہنچے ہو آواز بلند صلوات. لو جناب تواڈے حکم دی تعمیل ہو گئی ہے تے ادھا گھنٹہ ہو گیا میں گل کریں دیاں ہون میں قصیدے تے پہنچا. میں تو تیری مجلس سے پہلی دفعہ آیا. انہیں بلندن جی میں بلندے بیٹھے انہیں اچھا. اور خیر میرا خیال ہے سارا دن دی مجلس سے کچھ گین ساڑی ہو سی صحیح. بھئی شاہ کیا پڑ گئی آئی؟ ہاں ماشاءاللہ مہربانی, اللہ تو انہوں وسطہ رکھے. اچھا مولا حسین تو انہوں عجر دے وے, سین راضی ہوئے. بسم اللہ. ساڑھے ملک اچھا بسم اللہ بڑی مہربانی. ساڑھے ملک پاکستان دے معروف تے شہباز ذاکر تے میرے بھائی تے میری کمر دے زور جناب بھائی عمران حیدر کاظمی صاحب, میری سین دے بڑے خوبصورت مداح خان اور منظوری والے تشریف لائے ہیں. میں بس یہ 2 ہی شعر پڑھنے قصیدے دے, اتو تسا ایک قصیدے جاتے 2 چپڑے آئے, ادھا تو اڈا ہوئے سی ادھا ساڑھا ہوئے. امام حسین دی بارات آ گئی امراء القیس دے بوہے تے, اندر سین دلہن بن کے مسند تے بیٹھے, باہر حسین دی بارات آ گئی. اے جیڑی سین شرم و حیا دی کتابے, جیڑی سین شرم و حیا دی کتابے, جیڑی سین شرم و حیا دی
کتاب اس ارد ماں بیبیوں میں رباب جری صدقے صدقے سے بڑی مہربانی آباد رہو مہربانی کتاب جری چین چرم حیات کتاب جری چین چرم حیات کتاب اس ارد ماں بیبیوں میں رباب جری چین چرم حیات ہر دلہن اللہ تو نوسہ رکھے ہر دلہن دیاں سہیلیاں آندیاں بولو جی میں نوکر ہوں ڈولی اچ بہاون وقت پھر پڑھ دیوں کتاب جڑی چین چرم شرم حیات کتاب جڑی چین چرم حیات کتاب اس ارد ماں بیبیوں میں رباب جڑی چین چرم حیات میں بی بی دا فضائل پڑھے آئے تو سا رونے بیٹھے ہو 35 منٹ ہو گئے ان فضائل اچ روندے ہو یار اللہ بھلا کری سین راضی ہوئی میں حکمانہ دسیا نوکر ہوں حکمانہ دسائے رباب دا معنی خوشیوں کی ماں میں نو لغت وچ ایک اور معنی ملے آئے رباب دا معنی موتیوں کی ماں باب الحوائج دی ماں بھلا ہوئی سین راضی ہوئی چلو میں فضائل دا شعر نہیں پڑھ دا بسم اللہ اللہ زندگی کری کدی کوئی بندہ سوچے اے بی بی ایڈی دکھی ہے جیندہ فضائل ہی پڑھیا جاوے حلالی رو پونے وجہ کیا ہے ایسی لاکے لیا جڑی وجہ میں نو سمجھ آئی ہے اسے دکھے نویا جب پیرون میں حلالی دی کو دہر میں نکار چھوڑ خالے دکھے آباد رہو آباد جوانی نصیب ہوئی میں تا نیاز مندہ اسے دکھے نویا جب پیرون میں حلالی دی کو دہر اندے گھر تے ہویا ستم بے حسابے اندے گھر تے ہویا ستم بے حسابے ایدہ 6 مہینے دا کسیا گلابے اندے گھر تے ہویا آباد رہو اللہ حیاتی نوکر آئی دے گھر تے ہویا ستم بے حسابے اندے گھر تے ہویا ہجری دا محرم جمعہ دا ڈیڈ پارا دا ویلا کربلا دا جنگل تے زخمی حسین بھائی اگر کوئی بندہ نہیں رو رہا تو میری گل سنے زہرا دا واسطہ ہی جدہ تیرا پیر حسین رویا نہ رویا تا عرب دی زمین میلان تائی ہلدی آئی لوگاں نو پتہ لگ دائی جو کربلا دا غریب پیا روندا ہے یا گل کھڑا کرے دا محرم آئی دوپاران دا ویلائی زمین ہلی ہے آلیہ تڑپی ہے بی بی آدھیا فضا پتہ کار زمین پہ ہلی ہے گرائی میرا غریب وجہ روندا ہے رونا لے فضا خیمے دبوئے تے آوے چوب تے متھا رکھ کے روندا کھڑا حسین آباد رہیں آباد رہیں آباد رہو جوانی نصیب ہوئی فضا ڈسائے اجڑ گئی ہیں بوئے تے بھرا کھڑا روندائی میرے پاسے ویکھیں بی بی دا واسطائی میری سین نو اکبر ہی بھول گیا بھج کے بھرا دے گل چھبائی پائیاں اممہ دا جایا مکی منزل تے کیوں کھڑا رونا ہے سیدہ دا اممہ دی جائی دین نہیں بچدا بی بی آدھی مر ونجا تیرے دین واسطے میں اکبر کو ہائی کھڑیاں نسل مکائی کھڑیاں میں غادی
دے بازو دیتی کھڑیاں کیویں بچنا ہے تیرا دین بھیڑ دے گل چپائی پا گیا دین اصغر منگدا ہے سمجھ آئیے تینوں بھائی بی بی آدیا رو نہیں میں اکبر سہ گئیاں تینوں اصغر چاہ دے ماں اجا گل لائی مکی شبیر فرمایا سچیں دا کھڑا جھولیاں لے ماما نو بڑے پیارے میں منگا رباب دے وے نہ دے وے اجا گلو دی پئی آئی زمین ہلی ہے حسین پچھا ڈٹھا ہے اصغر دی ماں پوترہان آلائی دین انگل لا کے اٹھے آئی جتھے بھین پھرا کھڑے رونے آئے دین دا ہاتھ ناپ کے آلیا دے ہاتھ رکھیا پتر نوحان نالو جدا کر کے حسین دے ہاتھا تیرا کیا دیا تو نہ رو میری ہے کہ نگانی تیرے جوالنا دی گئی دو شام جلتا واپس ناسے میری ہے کہ حوصلہ جی جی جوانی میں نیاز ماننا نوکرہ میری لیکن جانے تیرے جوالنا دی گئی دو جشان جیتا واپس نیا دے تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے کدی چھات باسی نہ اجڑی ربابے تیرے بس کر دے بھی ہون بڑا مذہب ہو گیا ہے ہون بعد چی تو میں پڑھنا اچھا ہاتھ نہ جی سید نوکر ہاتھ نہ جوڑو میری ہے کہ نشان تیرے جوالنا دی گئی دو جتا میں جتا واپس نیا دے تیرے بعد ہو گئی یا میں بے حجابے ٹھہر جا میں بھائی عمران حیدر تو لے کے او آخری کھڑے حلالی تائیں میں سوالی ہاں میں سوال کردہ دسو کربلا اچ حسین دا اکبر تو وڈا کوئی نقصان ہو رہے بولو یار کوئی نہیں اگر اکبر وڈا نقصان ہے ایک قرآن ہی میں سر تے رکھی کھڑا واقعہ کربلا دے بعد اکبر دی ماں چھان تے باندھی آئی ہائے کسے ویلے ٹھنڈا پانی بھی پیندی آئی جدہ سیرہ لیا مارا نے ان دی ماں چھان تے باندھی آئی دس اصغر دی ماں دھوپا تے کیوں باندھی آئی ماتم کرے تا تینو وجہ سنا دے ماں ادھی دھی دور آشی مرنا اتار ستم گر نجاجہ تماجے آنکھوں ہاں روبا ماتم کرو آشی مرنا اتار حوصلہ نجاجہ نہ ملیا معصومہ نوہک دھوٹ بیابے بس بھائی بس اندی دھی دو آش ستم گر نجاجہ تماچے معصومہ نوہک دھوٹ بیابے حوصلہ ہاتھ پھدلو حوصلہ اسے واسطے حوصلہ بھائی حوصلہ میرے بچے ہاتھ پھدلو اسے واسطے میں اگلا وین نہیں کردہ تو سب برداشت ہو اچھا بہ جاؤ اچھا بہو میرا بیٹا چلو میں ایک وین ہور کردہ 5 سال دھپاں تے باندھی رہی 2 قبرہ بڑا بویا ایک تے پتر دنا بھئی تے دھی دنا انہا 2 قبر جی ہائے واہ سید بلالا دائے او ماما چھاتے اس واسطے باندھی آئیں انہاں دا ہر پتر ایک واری کٹھائے اے او بی بی اے جیدہ بولی نہ بولیندا 3 واری کٹھائی دی دھی دے دور آشمار ستم گر تماچے نہ ملیا ہائے
ہائے آباد رہے جمانہ دے ماتمیاں دے او ماں دھپا دے کیوں نہ باوے جیندی تھی آج بھی کبارے چکے دے جیڑی آج آئی ماں میں کچھ مرد ڈر لگ دے ایدی تھی دے دور ماتم کر اتار ستم گر نجات تماجہ نہ ملیا معصومہ نوہک گھٹے وی آبے نہ ملیا معصومہ نوہک گھٹے وی آبے کیڑا دے سی امت نبی نو جواب نہ ملیا معصومہ نوہک گھٹے ٹھہر جا بس زہرا دا واسطہ وے ناراض نہیں ہونا میں بزرگان دے رنگچ ایک وین کر دینا 5 سال دھپان تے باندھی رہی مختار دی شاہی آئی مختار نو پتہ لگائے جو اصغر دی ماں چھاند نہیں ای ہرمل دا سر کٹائے گھوڑے دی گردن نہ لٹکائے آپ مدینے آیا ہے دروازے تے آئے تے تطہیر پڑی ہے آلیہ تڑپ گئی ہے سجاد بوہے تے کوئی بابے دا منہ کھانی ہے اور سجاد دی کمر جھکی ہوئی ہے ہاتھ چاسا بھائی یاد ہے مجلس تا ہو گئی ہے ایک واری وین او دوبارہ چپاڑی دی تھی دے دور آشمت ہاتھ ہے ہی تا سر چلایا نجات تمات نہ ملیا معصومہ آبے ہائے کیڑا دے سی امت نبی نو جواب نہ ملیا معصومہ ایناں دا پیا سجاد نقشہ ہے زینک غیر مختار کھڑا ہے سجاد تردان دے دروازے تے آکے این کر کے بیمار مختار نو ڈٹھایا ہے اگو این کر کے مختار بیمار نو ڈٹھائے بی بی دا واسطہ یورا پر نہ بیکھیں مختار سوچے بابا مختار ہے تک کوئی سید کوئی ڈاڑا ضعیف نظر آندہ ہے نالے بیمار معلوم ہوندہ ہے میری وجہ تو تکلیف ہوئی ہے معافی منگ لے سا اسے تو پوچھتا جو میں باکر دے بابے نو ملنا ہے کوٹ مومن آلیا میں نو زہرا دی قسم ہی حقل ماری مختار بڑھڑا میں سجاد کو ملنا ہے سیدہ دا چاچا مختار گل لاؤ غریب اللہمان پیرا تے ڈھائے پیادہ تو تا 28 سالہ دا جوان آوے چٹی داڑی ہو گئی ہے کمر جھک گئی ہے مختار دا گل جبائی پا گیا دا نروا کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے ماتا آدھا کھلے ڈٹھی ماں دردی او بے غیر ترچ میری آنکھیاں رنگ بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتل آدھا کھلے کمر میری آنکھوں ہے سجاد